اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا، جس آدمی نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا تو اللہ پاک خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا۔ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ ہم اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کریں؟ آج کی گڑبڑ یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ گڑبڑ کیا ہوا ہے اور مخلوق سے معاملہ ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے بنیاد بنائی نہیں اور دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ وہ کتنی اچھی ٹائل لگاؤ، کتنا اچھا اینٹ لگاؤ، کتنا کاریگر مستری لاؤ، جب بنیاد ہی نہیں ہے دیوار کہاں سے کھڑی ہو؟ ریت پہ تو دیوار نہیں کھڑی ہوتی نا۔ صاف حدیث ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کرے گا، اللہ جو ہے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے جتنے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو۔ اب وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، کسی سے ناراض ہو گئے۔ اب انہوں نے وہ جو اس کے کام چل رہے تھے محکموں میں سب رکوا دیے۔ اب اس کے کام رکے میں، اب وہ کسی ایس پی کے پاس جائے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، کسی ایم پی اے کے پاس جائے، کسی وزیر کے پاس جائے، سب کیا کہیں گے؟ اوپر سے آرڈر آئے ہوئے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنا معاملہ اوپر سے ٹھیک کرو۔ ہاں، اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ کے ساتھ۔ اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ہاں، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع، نبی کا طریقہ، نبی کی چال، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی کیا کرنا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ زبانی کلامی دعوے کافی نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت، ہمیں نبی سے بڑی محبت، دعویٰ بھی کرو، عملی طور پر اس کا اظہار بھی تو کرو کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بیٹا ذرا پانی لے کر آنا، کہ ابا جی پانی تو خود ہی لے آؤ، محبت مجھے بڑی ہے آپ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، جو چند صحابہ جھپٹ کر لپک کر آپ کے وضو کا پانی لے رہے ہیں، پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، ہاتھ پہ بھی لیتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ ملتے ہیں، برکت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو کرنے کا کام پتہ کیا ہے؟ پھر کرنے کا کام پتہ کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ اگر محبت ہے تو عمل، زندگی بدلو، اتباع کرو، عمل سے ہی کرو۔ اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو تین باتیں فرمائی آپ نے۔ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسری بات فرمائی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھو کتنا جھوٹ ہے ہمارے بازار میں، ہے کہ نہیں یہ جھوٹ؟
کیوں جی جھوٹ بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس سے پوچھو تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ جی بڑی محبت ہے. تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ جی جان بھی قربان. جھوٹ بول رہے ہو. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرے تو سچ بولے. تو وہ صرف جھوٹ نہیں بول رہا ہے, بلکہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا جی. جھوٹ کے بغیر صرف جھوٹ نہیں بول رہا ہے, بلکہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا, سچ بولوں گا تو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اللہ کے نبی جو سچوں کے سچے وہ فرما رہے ہیں سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے, جھوٹ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے. آج لوگ کہہ رہے ہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے, جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے. یہ کیا ہوا بھائی؟ تو کتنا جھوٹ ہے, کتنی وعدہ خلافی ہے. اب دیکھو نا کہ جی آپ ہفتے کو پیمنٹ لے جانا, اب وہ ہفتے والے دن گیا تو کہتا نہیں جی اگلے ہفتے. وہ وعدہ تھا, وعدہ. ہفتے کا مطلب ہفتہ ہے, 4 بجے کا مطلب 4 بجے, دسمبر کا مطلب دسمبر ہے, جنوری کا مطلب جنوری ہے. تو کتنی وعدہ خلافی ہے ہمارے بازار میں, کتنا جھوٹ ہے. اور پڑوسی کے ساتھ لوگ اپنا گھر دھوتے ہیں اور پانی کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ پڑوسی گھر کے سامنے. اپنی گاڑی دھوتے ہیں اور 4 گھروں کے سامنے پانی کھڑا کرتے ہیں. رات کے 1 بجے واپس آتا ہے گھر اور گاڑی کا ہارن مارتا ہے. جن کو اٹھانا ہے وہ تو اٹھے نہیں, پورا محلہ اٹھ کے یہ دکھ پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق بیان کرتے رہے. یہ پڑوسی کا حق, اتنے حقوق بیان کیے اور اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق رکھ دیا جائے گا. اتنے پڑوسی کے حق ہیں. تو بھائی دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ سے محبت کرنی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں حضور سے محبت اور اللہ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت. اللہ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اطاعت, فرما برداری. مان کے چلو, اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ. جو اللہ کا حکم ہے. ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا, یہ عید الاضحیٰ گوشت کے لیے نہیں ہے. اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے نا, 7 حصے ہیں, اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ فریج ٹھیک کرا لو گوشت جمع کرنا ہے, یہ گوشت کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ ایک جذبے کی یاد دہانی آ رہی. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اللہ کی مان کے چلنی, ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے, 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور 20-25 ہزار روپے کی قربانی نہ کرے, جانور ذبح نہ کرے, تو یہ اللہ کے ہاں فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ کیوں جی؟ اللہ راضی کے ناراض؟ اللہ کو تیرے کروڑ روپے نہیں چاہیے, 20 کروڑ نہیں چاہیے, اللہ کا حکم پورا کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں. خون بہاؤ, عقل پر نہ چلو کہ جی کیا فائدہ جی گوشت جانور ذبح کرنے کا, لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ تمہارے دماغ میں خرابی, ایمان کی خرابی کی باتیں ہیں. آج کا حکم گوشت, قربانی, جانور ذبح کرو. اس جذبے کی یاد دہانی یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اس لیے مسئلے کی بات ہے, جانور کو پہلے سے لو, اس کو رکھو, اس کو پالو, اس کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ, تاکہ انس ہو جائے, محبت ہو جائے. آپ 1 مہینہ 2 مہینے جانور کو پالو. ایک نے نا چوزے کو پالا 6 مہینے چوزے کو, اب وہ مرغا بن گیا. تو اس سے کہا مرغے کو ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں 6 اور لا دیتا ہوں, یہ نہیں ذبح کرنا. انسان محبت ہو جاتی ہے نا.
ابھی تو ہمارے ہاں ایک دن پہلے لیتے ہیں، اگلے دن ذبح کر دیتے ہیں، اور ذبح بھی کہتے ہیں اب کسائی نو کیا چھری پھیر دے ہیں، بہت سارے منہ پرے کر لیتے ہیں، میرے کو دیکھا نہیں میرے سے دیکھا نہیں جاتا. نہیں نہیں نہیں، جانور کو پہلے سے لو، کھلاؤ پلاؤ، انس ہو جائے، محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ، اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ، اور اس جذبے سے چھری چلاؤ، اس جذبے سے چھری چلاؤ کہ اللہ اگر تو حکم دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر تو میں کر دیتا. یہ اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے عید الاضحیٰ. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعد میں ہیں، جج صاحب بعد میں ہیں، وزیر صاحب بعد میں ہیں، پروفیسر صاحب بعد میں ہیں، چودھری صاحب بعد میں ہیں. ہم پہلے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. بندگی کیا ہے؟ مان کے چلنا. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ، کوئی ہمارا مقصود نہیں سوائے اللہ کے. لا محبوب الا اللہ، کوئی ہمارا محبوب نہیں سوائے اللہ کے. لا موجود الا اللہ، کوئی کسی کا وجود نہیں سوائے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور کچھ نہ رہے اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا اور ہمیں جانا کس کے پاس ہے، اور جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ جذبہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کی محبت دل میں رکھی، اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو. اللہ کا کیا فائدہ بیٹے کو ذبح کرانے سے؟ اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک سبق دیا جا رہا ہے عید الاضحیٰ کے ذریعے. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، اور بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. ابھی تو فجر میں مسجد میں نظر نہیں آئے، سو رہے تھے. جس سے نیند ہی قربان نہ ہو یہ جان قربان کرے گا. فجر میں مسجد میں نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ فجر کی اذان میں اضافہ ہے. کس جملے کا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے نیند سے. اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ابراہیم علیہ السلام 100% تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں. اب بیٹا بھی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور تربیت کس کی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام. والد تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کس کے پاس رہے تھے؟ ماں کے پاس رہے تھے. اس لیے ان کی تربیت ماں نے کی. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ گھر، ماں کی گود. سب سے پہلی معلمہ ماں ہے. تربیت گھر سے ہے، ماں کی گود سے ہے. تو بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا تھا اگر مان گیا تو کروں گا، نہیں مانا تو اللہ سے کہہ دوں گا ماندہ نہیں آگا. نہیں، مان گیا تو آسانی سے، نہ مانا تو زبردستی کرنا تو ہے، حکم ہے. تو بیٹے کا جواب سنو. یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والی جو اولاد ہوگی، جو ایمان والے بچے ہوں گے، جن بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، ان کا جواب کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. میں تیار ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے. اور باپ سے کہا کہ ابا آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کہ آنکھیں دونوں مل نہ جائیں، چھری چلانا مشکل نہ ہو جائے، میرے پاؤں کو بھی باندھ دیں، تڑپوں گا، خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے، ماں دیکھے گی تو دکھ ہوگا. بیٹا بھی تیار ہے حکم پر قربان ہونے کے لیے.
हाजर अलैहिस्सलाम को शैतान ने कहा पता कहाँ लेकर गए? ज़िबा करने। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म आया है? उन्होंने कहा अच्छा, अगर अल्लाह का हुक्म है और तू अल्लाह के हुक्म से रोकता है तो तू शैतान है। वो भी 100% तैयार। दुनिया में 3 तबके हैं, मर्द, औरत और बच्चे। इन 3 तबकों में ये जज्बा आ जाए, हमें किसको राजी करना है? हमें किसकी मान के चलनी है? हमें किसके हुक्म पर चलना है? अपनी मर्जी पे नहीं चलना, अपनी ख्वाहिश पर नहीं चलना, अपनी समझ पे नहीं चलना, अपनी अकल पे नहीं चलना। हमें तजर्बा नहीं देखना, हमें फैशन को नहीं देखना, हमें रिवाज को नहीं देखना, हमें माहौल को नहीं देखना, हमें बिरादरी के तरीकों को नहीं देखना। हमें तो अल्लाह के हुक्म को देखना है और हमें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखना है। इस जज्बे की ये याद दहानी आ रही है। ईद उल अज़हा, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह को राजी करना है। तो सब नियत करो मेरे भाई, अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह। जोर से कहो इंशाअल्लाह। किसकी मान के चलनी है? किसके हुक्म पे चलना है? और इसमें हमारे मसलों का हल छुपा हुआ है। कैसी खूबसूरत बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, इहफज़िल्लाह यहफज़का। सारे मसलों का हल, हुकूमत के मसलों का हल, आवाम के मसाइल का हल, ताजरों के मसाइल का हल, जमींदारों के मसाइल का हल, सारे मसलों का हल अल्लाह के नबी ने एक जुमले में छुपा दिया। क्या? इहफज़िल्लाह यहफज़का। तू अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह करेगा, मसले अल्लाह हल करेगा, परेशानियां अल्लाह खत्म करेगा, हाँ जरूरतें अल्लाह पूरी करेगा, रुकावटें अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह करेगा। हुकूमतें नहीं कर सकती, किसी के हाथ में कुछ नहीं, सब बेबस हैं। अल्लाह हर बंदे का इरादा तोड़ते हैं रोजाना। बड़े से बड़ा चौधरी हो, बड़े से बड़ा मालदार हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, बड़े से बड़ा वजीर हो, हाँ अल्लाह हर बंदे का इरादा रोज तोड़ते हैं, रोज तोड़ते हैं। घर में टूटता है, दफ्तर में टूटता है, सुबह शाम इरादे टूटते हैं आदमी के। क्यों? अल्लाह समझाना चाहता है जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे। हाँ, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे। और जो अल्लाह ने चाह लिया वो हो के रहेगा, उसे कोई रोक इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह इरादा फरमाते किसी काम का तो अल्लाह फरमाते हो जा, तो हो जाता है। अल्लाह के इरादे का नाम ही वजूद है। अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। अल्लाह के लिए जैसे आसान है, मुश्किल भी क्या है? नामुमकिन भी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब खुशखबरी दी गई कि आपके बेटा होगा तो फरमाया कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं 100 साल के करीब उम्र, और मेरी बीवी भी बूढ़ी भी और बांझ भी, बूढ़ी बीवी भी बांझ भी, मेरे औलाद कैसे होगी? तो जवाब क्या दिया? क़ाल कज़ालिका क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैया। तेरा रब ये कहता है जैसे जवानी में औलाद देना और जनाब तंदुरुस्त औरत की औलाद पैदा करना मेरे लिए आसान है, इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं बुढ़ापे में औलाद देना और बांझ औरत की औलाद पैदा करना भी मेरे लिए क्या है? आसान है। और मैंने तुझे पैदा किया, तू खुश भी ना था। मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई आपके बेटा होगा, तो हैरान होकर बोली कैसे? ना कोई शादी और मैं कोई बुरी औरत हूं नहीं, वलम यमससनी बशर, किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं, औलाद कहां से होगी? तो जवाब क्या है? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन। तेरा रब ये कहता है जैसे शादी के जरिए औलाद देना मेरे लिए आसान है, बगैर शादी के बगैर मर्द के मिले औलाद पैदा करना मेरे लिए क्या है? आसान है। ये अल्लाह के लिए सब चीजें आसान है। ये आसान है, ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है, ये तो बनिस्बत इलल मखलूक, ये तो इंसानों की तरफ निस्बत करते हुए, और अल्लाह के लिए सारी चीजें क्या आसान है। उस अल्लाह को साथ ले लें। आज लोग अपने मसले हल करने में लगे हुए, घरेलू मसले हल करने, खुद हल करना चाहते हैं। कारोबारी लोग अपने मसले हल करना चाहते हैं, खुद हल करना चाहते हैं। आज हुक्मरान अपने मसले हल करना चाहते हैं, खुद हल करना चाहते हैं, अपनी ताकत से हल करना चाहते हैं। ये नहीं होने। मसले हल करने वाला अल्लाह है। किसको बीच में डालो?
जिसे कहते हैं ना, जब किसी के मामला फंसा हुआ हो ना, कहते फुला एमपीए को बीच में डालो, फुला जज साहब को बीच में डालो, फुला चौधरी साहब को बीच में डालो। मेरे भाइयों, दीन किस चीज का नाम है कि दुनिया के इंसानों, अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह को बीच में डाल लो। ए दुनिया के ताजरों, ए दुनिया के मालदारों, ए दुनिया के वजीरों, हुक्मरानों, अपने मसाइल के हल के लिए किसको बीच में डालो? अल्लाह को बीच में डालो। अल्लाह मसले हल करेगा। अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने झुको। तुम अल्लाह की मान के चलो, सारी मखलूक तुम्हारी मान के चलेगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खत लिख रहे हैं, किसके नाम? दरिया नील के नाम। दरिया नील के नाम अमीरुल मोमिनीन का खत जा रहा है। आज तो बीवी बात नहीं मानती, नौकर बात नहीं मानते, मातहत लोग जो हैं वो बात नहीं मानते। क्यों? कि तुम अल्लाह की नहीं मानते, लोग तुम्हारी नहीं मानते, मखलूक तुम्हारी नहीं मानती। तुम अपना मामला अल्लाह से ठीक करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खत लिख रहे हैं दरिया के नाम। दरिया उनकी मानता था, क्यों? कि वो अल्लाह की मानते थे, वो अल्लाह की मानते थे। छावनी बनानी है, साहबा ने जंगल में जानवरों को ऐलान किया, क्या जंगल के जानवरों, इस जगह को खाली करो, इस जगह को खाली करो, 3 दिन की मोहलत है। सारे जंगल के जानवर भागे जा रहे हैं। ये जानवर उनकी मानते थे, क्योंकि वो किसकी मानते थे? वो अल्लाह की मानते थे। अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक करो। बकौल एक बुजुर्ग के, जब मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मैं समझ जाता हूं कि मैंने मामला अल्लाह से कोई गड़बड़ किया है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है। जब मेरी सवारी मेरे इशारे पर नहीं चलती, पुराना जमाना है, सवारी क्या है? घोड़ा है, ऊँटनी है, खच्चर है। जब मेरी सवारी मेरे इशारे पर नहीं चलती, फरमाते हैं कि मैं समझ जाता हूं मैंने कोई अल्लाह के मामले में गड़बड़ की है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है, उसका असर यहां जाहिर हो रहा है। आज लोग अपने मसले खुद हल करना चाहते हैं। आज की हुकूमतें अपनी ताकत से मसले हल करना चाहती हैं। आज के कारोबारी लोग अपने ताल्लुकात से अपने मसले हल करना चाहते हैं। आज लोग अपने घरेलू मसाइल अपनी ज़हानत चालाकी से हल करना चाहते हैं। ये कभी हल नहीं होंगे। एक हल होगा, 4 और खड़े होंगे, 2 हल होंगे, 6 और खड़े होंगे। मसले सुलझाते रहो, अगले उलझते रहेंगे। हाँ, मसले हल नहीं होंगे। मसले हल करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को साथ ले लो, अल्लाह की मिन्नत खुशामद कर लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ। फिर हमारे मसले कौन हल करेगा? कैसे हल करेगा? अपनी कुदरत से। अल्लाह अपनी कुदरत से मसले हल करेगा। अल्लाह अमन कायम करेगा अपनी कुदरत से। अल्लाह खुशियां देगा अपनी कुदरत से। अल्लाह आसानियां पैदा कर देगा अपनी कुदरत से। अल्लाह परेशानियां दूर कर देगा अपनी कुदरत से। हाँ, तो मेरे भाइयों देखो, मोटी सी बात है, किसको राजी कर लो? अल्लाह। तो सब दिल से नियत करो अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। जोर से कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज। कितनी नमाजें भाई? देखो कैसी अजीब बात है, जुमे में मस्जिद भरती है और फजर में मस्जिद, फजर में मस्जिद। ये जो बैठे हुए हैं सारे, मुझे नहीं पता फजर में कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन सबको पता है अपने बारे में कौन आता है कौन नहीं आता है। ये जो फजर में मस्जिद में नहीं आता, ये अपने आप से पूछे ना, जरा अपने आप से पूछो कि इस्लाम में 5 नमाजें फर्ज हैं कि जुम्मा फर्ज है? कितनी नमाजें फर्ज हैं? ये मस्जिद जुम्मे के लिए है कि 5 नमाजों के लिए है? हर एक अपने आप से पूछे कि हम अल्लाह की नेमतों को जुम्मे के दिन इस्तेमाल करते हैं कि रोजाना इस्तेमाल करते हैं? क्यों भाई? ये आंखें रोजाना इस्तेमाल करते हैं कि हफ्ते बाद? ये हाथ, ये पांव, ये दिल, ये दिमाग, ये अकल, ये बोलना, ये सुनना, ये खाना, ये पीना, ये सारी कायनात का निजाम हमारे लिए चल रहा है। और हम जो अल्लाह के सामने जुम्मे के दिन आते बस। तो सब नियत करो 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह भाई। और कहाँ पढ़नी है? ये सब कल फजर में कहाँ होने चाहिए? आवाज में करंट कोई नहीं आ रहा है, करंट कोई नहीं आ रहा है। ये सब कल फजर में कहाँ होने चाहिए भाई? हाँ, ये बार बार घड़ी पता कौन देख रहे होते हैं? ये जुम्मा पार्टी जो होती है। कौन सी पार्टी? जिसने अभी जुम्मा पढ़ के जाना है और किस नियत से जाना है कि अगला जुम्मा फिर पढ़ना है। उसकी नियत ही नहीं कि मैंने असर भी पढ़नी, मैंने मगरिब भी। हाँ, हर मोहल्ले में एक होती है जुम्मा पार्टी, एक होती है ईद पार्टी। कौन सी पार्टी? जो ईद पर नजर आती है पूरा साल। और एक होती है जनाजा पार्टी, जो कहाँ नजर आती है? जनाजों में। जनाजों में वैसे नजर ही नहीं आती।
تو میرے بھائیو 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، سب دل سے نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. اور کب شروع؟ جو پڑھتے ہیں شکر کریں، جو نہیں پڑھتے وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ شروع کریں. کریں گے نہیں، کریں. ہاں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کیا کہتے تھے بوڑھے ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے اور جوانی میں مر گئے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے جب بیمار ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے اور وہ بغیر بیماری کے مر گئے. اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، مصروف ہوں، اٹھا نہیں جاتا، صبح آنکھ نہیں کھلتی، ہاں مسجد جو ہے جایا نہیں جاتا، دور بڑی ہے، فیکٹری 10 میل دور ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور مسجد محلے میں وہاں نہیں پہنچا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ نعمت ہے، یہ بات کان میں پڑ جائے، یہ نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے، اس کی قدر کرے. روز کسی نے نہیں سمجھانا. ایک بڑے میاں صاحب ہیں فیصل آباد کے، میں کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے، کہیں آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے. ہاں میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو، ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے، ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. اب یہ بڑا پریشان کہ بھی یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کی آنکھیں سرخ ہیں، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے نا، یہ خواب سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں، کیونکہ شیطان حضور کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا. لیکن آنکھیں سرخ ہے. تو کسی اللہ والے کے پاس گئے تعبیر پوچھنے، خواب کی تعبیر پوچھنے، تو ان اللہ والوں نے جواب میں بتایا تم نے بالکل ٹھیک دیکھا ہے، آپ کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا رہے، اس لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہیں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ ہو؟ آپ فجر میں پڑھے سو رہے ہو تو نبی کو خوشی ہو رہی کہ دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے. تو سب دل سے نیت کریں 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سب فجر میں کہاں ہوں گے بھائی؟ فجر میں کہاں ہوں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی بار بار وہی گل کری جان رہے ہو. ہاں یہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ آؤ. ایک آدمی کہنے لگا جی آپ بڑی سخت بات کرتے ہو. میں نے کہا میں جن سے بات کرتا ہوں میرے سے بھی زیادہ سخت ہیں وہ پھر بھی نہیں باز آتے. جو ابھی بات سن رہا ہے اور فجر میں پھر نہیں آیا تو کیا مطلب؟ سچی بات ہے، بھلے کی بات ہے، آپ کے بھلے کی بات ہے. آپ فجر میں نہیں ہوتے آپ کا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی. آپ فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہو، دفتر جاتے ہو، اپنے گھر کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، گویا کہ آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو، آپ اللہ سے یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے اپنے مسئلے حل کرنے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنے گھر کا نظام چلانے میں، اپنا دفتر چلانے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں کہو گے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور فجر نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مسئلے خود ہی حل کر لوں گا. 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے. تو آج پکا عزم 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. یعنی کل کو محسوس ہو یہاں پر فجر میں کہ واقعی لوگوں نے بات کو لیا ہے، باقی سمجھدار لوگ ہیں، بے وقوف نہیں ہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجیں موجاں ہیں، باہر نکل کے کہے گا اب مولویوں کی گلاں ہی ہیں. کوئی کہتا ہے زندگی تھوڑی ہے قیمتی بناؤ، اللہ کو راضی کرو. کوئی کہتا ہے اور زندگی تھوڑی ہے یاشی کرو. عوام سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں ان پڑھ وہ کہتے ہیں یاشی کرو. یہ جو زیادہ دنیا کے اعتبار سے پڑھ لکھ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں انجوائے کرو. یہ کیا کہتے ہیں؟ انجوائے کرو. کیا ہے یاشی کرنی ہے؟ کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی پھوڑا، کبھی پھنسی، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، بیٹا بیمار، بیوی بیمار، ماں بیمار، کبھی باپ مر گیا، ماں مر گئی. یہ کیا ہے یاشی ہے؟ کیا ہے یاشی ہے؟ عیاشی جنت میں ہے. عیاشی کہاں ہے؟ جنت میں، جہاں دودھ کی نہریں
جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں سونے چاندی کے محلات، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہماری سعادت کے، اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے، راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے، چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے، ساری دنیا کے انسان موجود ہوں گے، ساری دنیا کے حکمران، رشتہ دار، خاندان، انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء سب موجود ہوں گے، اور نام لے کے کہا جائے گا او فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائیو؟ جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاں، تو جنت کی ٹکٹ، جنت کی ٹکٹ، چڑیا گھر کے لیے بھی ٹکٹ ہے، چڑیا گھر میں بھی بغیر ٹکٹ کے نہیں، تو جنت بغیر ٹکٹ کے، جنت کی ٹکٹ توبہ، جنت کی ٹکٹ کیا ہے بھائیو؟ توبہ، توبہ کر لو، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، کھرب گنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، تہ بتہ آسمان تک، صبح کے، شام کے، دن کے، رات کے، آنکھ کے، زبان کے، کان کے، 40 سال 50 سال کے گناہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ بال سفید کر کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، بیماریاں لگا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، جنازے دکھا کے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، اس وبا کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں توبہ کرو، حق بات کان میں ڈال کے بھی سنا رہے ہیں توبہ کرو، جو نہیں بھی سننا چاہتے اللہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی سنا دیتا ہے توبہ کر لو۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ودود ہے، اپنے بندوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے، پاک صاف ہو کر آئے، توبہ کر کے آئے، اپنی جو غلطیاں ہیں ساری بخشوا کے آئے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے تبلیغ کا، جو نہیں بھی سننا چاہتے ان تک بھی بات پہنچاتا ہے اللہ۔ توبہ کرو تو سب پکے دل سے نیت کر لو بھائیو کہ جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ بھائی۔ 5 وقت نماز پڑھنی، اپنے اخلاق اچھے بنانے، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، یہ پیغام آگے پہنچاؤ، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے، کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، ہاں کوئی کسی پر لان تان نہیں ہے، کوئی اپنی بڑے نہیں ہیں، کوئی فارم نہیں ہے کہ پر کر دو تبلیغی جماعت میں داخلہ لے لو۔ تبلیغ تو کیا ہے، یہ پیغام آگے پہنچاؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ، نماز پڑھو، سب کو نمازی بناؤ، اچھے کام کرو، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا کہو، برے کام سے بچو، لوگوں کو برائی سے بچنے کی ترغیب دو۔ بھائی یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ تو سب نیت کرو بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تبلیغ کا کام یہ ریون کا کام نہیں ہے، یہ اسماعیل مرکز والوں کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے بھائی۔ لوگوں کو خیر کی بات پہنچاؤ، اور یہ سب کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف تبلیغ میں وقت لگا ہوگا تو وہی کر سکتا ہے۔ بھائی آپ جتنے بھی لوگ ہو، آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤ، آپ تبلیغ کر رہے ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھاؤ کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، تمہاری دنیا آخرت بنائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا میں پریشانی آئیں گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہو، آپ یہ تبلیغ کر رہے ہو، اور کیا ہے؟ ہاں، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ جس طرح یہ ہماری یہ مسجد جو ہے نا، یہ جمعے میں بھری ہے، اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے،
یہ مسجد فجر میں بھی کیا ہو. ہاں جو نہیں آ رہے نا وہ آج پکا عزم کر کے جائیں کہ کل فجر میں نے. اور جس کو اپنے بارے میں کچھ شک ہے کہ نہیں آ سکوں گا تو کسی کے ذمے لگاؤ, کسی پکے نمازی کے, کہ صبح مجھے لے کر آنا ہے, فون کرنا ہے, دروازہ کٹکھٹاؤ. ہاں ایسے بندے سے کہو جو خود پکا ہو, یہ نہ ہو کہ وہ بھی کچا ہو. کسی پکے کے ذمے لگاؤ کہ مجھے صبح. ہاں اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.